کوشش کرتا تو بیٹا گستاخی سے پیش آتا۔ ایک روز سنا کہ حاصل نے کسی سے بہت زیادہ جھگڑا کیا اور پستول بازی کے سبب ایک شخص زد میں آ کر زخمی ہو گیا۔ انہیں اس خبر سے اتنا صدمہ ہوا کہ فالج کا حملہ ہو گیا۔ چند روز ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر واپس آ گئے، مگر اب ان کی دماغی حالت ٹھیک نہ رہی تھی۔ کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے تھے۔ دایاں بازو بھی مفلوج ہو گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب امجد خان کو بیوی کی توجہ کی اشد ضرورت تھی، لیکن فردوس کے مزاج میں تحمل نہ تھا۔ کچھ دن کی دیکھ بھال سے اوب گئی اور خاوند کو ان کی بہن کے گھر چھوڑا کہ اب تم ان کو سنبھالو، میں تھک چکی ہوں۔ اس کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ تمہارا شوہر معذور ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی دولت جائیداد رشتہ دار اپنی نگرانی میں کر لیں۔ تمہارا بیٹا جوان ہے، اس کا ذریعہ آہستہ آہستہ جائیداد اور زمین بکواتی رہو، اور دولت روپیہ جو حاصل ہو سکے وہ تم ماں بیٹا اپنی تحویل میں لے لو، تاکہ کل کو جب تمہارا خاوند اس دنیا میں نہ رہے تو تم کو آئندہ زندگی میں بھی روپے پیسے کی کمی نہ رہے۔ امجد کی بہن بیچاری تو معذور بھائی کی تیمارداری میں لگی تھی۔ بیوی اور بیٹا جائیداد بیچ کر امجد کو کنگال کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ دولت بے دریغ اپنے عیش و آرام پر لٹا رہے تھے۔ اس قسمپرس میں امجد خان پر دوسری بار فالج کا حملہ ہوا اور وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملا۔ اب فردوس اور اس کا بیٹا آزاد تھے۔ حاصل خان نشے کے ساتھ غلط جگہوں پر بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ یوں ایک بار گانے والی کے کوٹھے پر اس کا وہاں موجود 2 آدمیوں سے جھگڑا ہو گیا اور نشے کی حالت میں اس نے ان پر وار کر کے دونوں کو زخمی کر دیا، جو بعد میں چل بسے۔ پولیس نے حاصل خان کو تحویل میں لے لیا، لیکن یہاں روپیہ کام آیا، ساتھ ہی ایک سیاسی جماعت کے کارکن سے دوستی کی بدولت وہ سزا سے بھی بچ گیا۔ وہ سزا سے تو بچ گیا، مگر اب اس کی جان کو مقتولین کے ورثاء کی طرف سے خطرہ لاحق رہنے لگا۔ تبھی اس نے اپنی ذاتی حفاظت کی خاطر رائفل بردار باڈی گارڈ رکھ لیے، ساتھ ساتھ والد کی زمینیں بھی بیچتا رہا۔ اس نے شادی بھی نہ کی، باپ کا رہائشی گھر تک فروخت کر دیا، ماں بیٹا شہر ایک کرائے کے مکان میں آ گئے۔ فردوس کی بیٹی کا نام حنا تھا، وہ بھی جوان ہو چکی تھی۔ ماں اپنے خاوند کا تمام اثاثہ تو گوا چکی تھی، بیٹا بھی اوباش نکلا تھا۔ بیٹی سے آس لگا لی، وہ اس کی شادی ایسی جگہ کرنا چاہتی تھی جہاں پیسے کی ریل پیل ہو۔ اس کی نظر اپنے ایک سسرالی رشتہ دار کے بیٹے پر تھی جو وکیل تھا۔ اس شخص کا نام ارباب خان تھا اور عمر 40 برس تھی، شادی شدہ اور 3 بیٹوں کا باپ تھا۔ اس کی بیوی شہر بانو بہت خوبصورت تھی۔ ارباب نے اس کے لیے شہر میں نئی کوٹھی بنوائی تھی۔ فردوس باجی کو آنا جانا ان دونوں ارباب کے گھر ہوا جب اس کا بیٹا قتل کے کیس میں پھنسا تھا۔ وکیل نے ان کی مدد کی اور وہ سزا سے بچ گیا۔ چونکہ یہ برادری کے لوگ تھے، اس وجہ سے بھی انہوں نے حاصل مدد کر دی تھی۔ اس دوران حنا نے شہر بانو سے دوستی گھانٹ لی۔ روزانہ شام کو بند سور کر ارباب کے گھر پہنچ جاتی اور شہر بانو کو بھابھی بھابھی کہہ کر گھریلو امور میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ یوں اس نے اپنی ماں ایسی تراری سے کام لے کر سیدھی سادھی شہر بانو کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ بانو اس پر اعتبار کرنے لگی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش میں اس کو ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا، حتیٰ کہ اپنے شوہر کو بھی وہ بھرپور توجہ نہ دے پاتی۔ وکیل صاحب کے اکثر کام وہ حنا سے کہہ دیتی، مثلاً ان کی کتابیں صحیح کر کے رکھنا اور ان کے کپڑے وغیرہ الماری میں سنبھالنا یا استری کرنا۔ حنا نے ماں کی ہدایت پر عمل کیا۔ اپنے بھائی کے تحفظ اور ماں کے بڑھاپے کی اسی بھی فکر تھی۔ ان لوگوں کو ارباب خان جیسے مضبوط اور تجربہ کار وکیل کا تحفظ چاہیے تھا۔ صدم یہ کہ جہاں آنے والے برے دنوں کی خدشات میری کزن کو سہما رہے تھے، ان کی ماں یعنی ہماری چچی سائرہ بھی اس پر ایک مستقل بوجھ بنی ہوئی تھیں، جو ہڈیوں کی بیماری کے سبب ایک گٹھری سے بن گئی تھیں اور چلنے پھرنے سے معذور تھیں۔ یہ وہی بیدار کی بیوی تھی جس کو اس کا سابقہ شوہر بے وفائی کی وجہ سے بددعائیں دیا کرتا تھا۔ اب یہ عورت خود سے پانی پی سکتی تھی، نہ گلاس پکڑ سکتی تھی، کیونکہ ہاتھوں کی انگلیاں ہتھیلیوں کی جانب مڑ کر جم گئی تھیں۔ جس ماں کی لاچار کے سبب فردوس باجی زیادہ پریشان رہا کرتی تھیں۔ ان حالات میں اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ وکیل صاحب حنا کی خوبصورتی اور اس